کہ اللہ کے رسول سے حضور سے پوچھا گیا اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا، آپ توجہ کریں کیسا ہے اللہ، تو اللہ پاک نے ایک صورت کو اپنے لیے خاص کی اور اس میں اللہ کا پاک نے گویا کہ فیصلہ فرمایا کہ میرے سوا کسی کا ذکر نہیں ہوگا، اسی لیے اس کو خاص کیا اور اس کو سورۃ الخاص نہیں رکھا بلکہ اس کا نام سورۃ الاخلاص رکھا۔ علماء سے پوچھیں خاص اور اخلاص میں کتنا فرق ہے، تفضیل کے ساتھ ہے نا، جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، صحیح سمجھتے ہیں نا، یعنی تفضیل کے ساتھ۔ تو اس میں خالص، پیور، اور پیور کس کو کہتے ہیں؟ پیور کا مطلب اس میں کوئی دوسری جنس نہیں ملی ہو، یہ پیور، لیکن اس کا نام سورہ خالص نہیں ہے۔ جس میں اللہ نے اپنی شان بیان کی اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، ان تفضیل کے ساتھ، یعنی خالص سے بھی بڑھ کر۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر سورت میں کچھ نہ کچھ ملا جلا کر مضمون آیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ملے جلے مضامین، بقرہ میں ملے جلے مضامین، آل عمران میں ملے جلے مضامین، اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں، انعام میں، اور جتنی صورتیں دیکھ لیں سب میں ملے جلے مضامین، حتیٰ کہ سب سے مختصر صورت ہے سورۃ العصر، اور مختصر صورت ہے سورۃ الکوثر، اس میں بھی ایک مضمون نہیں ہے، کم سے کم 4 مضمون اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ عصر کو دیکھیں تو والعصر، زمانے کی قسم آ گئی، اس کے بعد ان الانسان لفی خسر، اور انسان گھاٹے میں ہے، ایک مضمون آ گیا، گھاٹے سے کون بچتا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی وصیت کی، صبر پر جمے رہے۔ 4 مضمون ایک صورت میں۔ سورۃ الکوثر مختصر صورت، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی، ایک مضمون ہو گیا عظمت مصطفیٰ پر۔ پھر اس کے بعد فصل لربک وانحر، پھر اس کے بعد 2 مضمون اور بیان کیے، سو آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ ان شانیک هو الابتر، چوتھا مضمون اس میں بھی آ گیا، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ اتنی مختصر صورت میں 4 مضمون بیان کیے، لیکن جس کو اپنے لیے خاص کیا، توجہ کرنا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، غور فرمانا، جس کو اپنے لیے خاص کیا، اخلاص کیا، نہ اس میں جنت بیان کریں گے، نہ جہنم بیان کریں گے، نہ شیطان کا تذکرہ کریں گے، نہ فرشتوں کا تذکرہ کریں گے، نہ انبیاء کا تذکرہ کریں گے، نہ اولیاء کا تذکرہ کریں گے۔ ایک سورۃ الفاتحہ ہے، سب کا تذکرہ آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، انعام یافتہ بندوں کی فہرست آگے بیان کی۔ تفسیر قرآن بالقرآن کے تحت انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی آپ دیکھیں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں ایک مضمون ہے۔ اور پھر قرآن کی خوبصورتی بھی یہ ہے، کلام اللہ کا حسن کیا کہیے اس کو، کہ اللہ اکبر، عنوان بدلتا ہے، بدلتے وقت پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور عنوان مکمل بدل جاتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کا نظم ہے، اور یہ قرآن مقدس کی صورتوں کا بلکہ آیتوں کا ربط ہے، جیسے موتیوں کی طرح پرے ہوئے مضامین ہے، بلکہ یہ کہہ دوں کہ موتیوں کی طرح پھرے ہوئے مضامین کہنے کو بھی ہلکا جملہ سمجھتا ہوں۔ قرآن کے تسلسل کو دیکھ کر موتیاں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ پرو کر کے حسن و جمال پایا کرتی ہیں۔ یہ ہے قرآن مقدس کا نظم و ضبط۔ لیکن سنیں، جس سورت کو اپنے لیے خاص کیا، خاص کا مطلب بلکہ اخلاص کیا، جس کو مطلب اس کے اندر کچھ نہیں، ہم بولتے ہیں نا اخلاص کے ساتھ کام کرو، اخلاص کا مطلب کیا؟ ایک ہی کے لیے کام کرو، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو کہ ایک ہی کے لیے عبادت کرو، اخلاص کے ساتھ پیار کرو مطلب ایک ہی کے لیے۔ جس میں دوسرا آ گیا وہ اخلاص نہ رہا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں پیور، گھی پیور ہے، تو گھی کب پیور ہوگا؟ جب گھی دیسی گھی اور دیسی گھی ہوگا، اس میں اگر دوسرا ملے گا، آپ کیا کیا کہتے ہیں؟ نقلی گھی کو کیا کہتے ہیں؟ بناسپتی گھی کہہ دیں، ڈالڈا کہہ دیں، وہ ملا تو بولو پیور رہا؟ بولو، حالانکہ دونوں گھی ہے لیکن رہا پیور نہیں۔ بلکہ یہ بھی تاجروں کی اگبنیوں کی اصطلاح میں یہ بھی ہے کہ بھینس کا گھی تو بھینس کا ہی ہوگا، اگر گائے کا گھی اس میں مل گیا تو بھی پیور نہیں ہوگا، حالانکہ دونوں گھی ہے مگر پیور نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بھینس کا دودھ ہی پیور ہے، بھینس اور گائے کا مل گیا تو پیور نہ رہا، ڈنڈی مار دی، بے ایمانی کر دی، یہی تو ہے۔ لیکن سوچو تو صحیح، ایک ہی چیز ہو تو پیور ہے،
دوسری آ گئی تو پیور نہیں. اور قرآن میں ایک سورت ہے جو خالص نہیں بلکہ اخلاص ہے, اور اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے, اور اس کا مضمون یہ ہے کہ نہ جنت کا ذکر, نہ دوزخ کا ذکر, نہ قیامت کا ذکر, نہ حشر کا ذکر, نہ نشر کا ذکر, نہ دوست کا ذکر, نہ دشمن کا ذکر, کسی کا ذکر نہیں, صرف میرا ہی ذکر ہوگا. اللہ گویا فرما رہے ہیں میرا ہی ذکر ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے تو تیرا ذکر کیسے ہوگا؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کیسا ہے اللہ؟ تو کہا وہ ہے اور ایک ہے, اور وہ بے نیاز ہے, اور نہ وہ کسی سے جنم لیتا ہے اور نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے, اور وہ اس کی کوئی جورو جاتا نہیں ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. پورا اپنا بیان کر دیا. لیکن جب اخلاص میں جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, ابراہیم, آدم, نوح سب کسی کو بیان نہیں کیا, جب صرف اپنے آپ کو بیان کرنا ہوا تو اپنے آپ کو بیان کرنے سے پہلے کسی کا ذکر خود لاتا ہے اور لا کر بتاتا ہے. کیا ہو اللہ احد کہنے سے پہلے خود ہی کہتا ہے قل, اے محبوب آپ فرما دے, اے محبوب آپ فرما دے, اے محبوب آپ فرما دے. یعنی میرے ذکر سے پہلے تیرا ذکر ہوگا کہ محبوب آپ فرما دے. اللہ یہ تو اخلاص ہے, کسی اور کا ذکر کیسا؟ تو گویا قرآن اشارہ دے رہا ہے محمد خدا نہیں ہے, یہ سچ ہے, مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے, یہ سچ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اخلاص میں دوئی نہیں ہے, اور جہاں دوئی ہے وہاں اخلاص نہیں ہے, اور یہ سورۃ الاخلاص بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے. تو پتا چلا اللہ کا ہمارا نبی اگرچہ خدا نہیں اور ہرگز خدا نہیں ہے, لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نشتیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. دیکھا اس قدر اللہ محبوب کا ذکر کرتا ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, جنت اتنی خوبصورت ہے تو مالک جنت کتنا خوبصورت ہوگا, اور مالک جنت محمد رسول اللہ اتنے خوبصورت ہے تو خالق جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا. مولانا جمیل الرحمان کہتے کیا حسن ہے اے سیدی ابرار تمہارا. مولانا جمیل الرحمان کہتے کیا حسن ہے اے سیدی ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. واپس نہیں آئے, وہ جنت ملے گی. آج ہر آدمی ٹھیکیدار بنا ہے کہ مجھے ملے گی. قرآن کہتا ہے ملے گی کس کو؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بڑے گناہوں سے بچو, گناہ کبیرہ سے بچو جو تمہارے لیے منع کر دی گئے. کس سے بچنا ہے؟ توجہ کریں, ایمان اور عقیدہ اگر سلامت ہے ایک ہی کنڈیشن پہ جنت ملنی ہے. کیا؟ گناہ کبیرہ سے بچو جو تم پر منع کر دیے گئے ہیں. پھر کیا کہا؟ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, بڑے گناہوں سے تم بچو گے, اس کے بعد کے سارے گناہ تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے. اگر کبیرہ سے بچو گے دوسرے ہم خود ہی معاف کر دیں گے. اور پھر کیا وعدہ کیا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے کی جگہ یعنی جنت میں داخل فرما دیں گے. جنت کس کو ملے گی؟ گناہ کبیرہ سے بچنے والوں کو. اور گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, عزت کے ٹھکانے میں, عزت کے مقام پہ داخل کریں جسے جنت پہ. اور یاد رکھنا اللہ جہاں ڈراتا ہے, توجہ کرنا, قرآن کا نظم یہ بھی, جہاں اللہ ڈراتا ہے جس کو وعید کہتے ہیں, وہ سزا دے گا یا نہیں دے گا, اس میں دو چیزیں ہیں. توجہ آپ کی, یہی خاص بات ہے. اگر اللہ ڈرائے کہ ہم جہنم میں ڈالیں گے تو اس میں دو چیزیں, وہ ڈالے گا بھی نہیں بھی ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ وعید ہے. وعید بیان کر کے اس کو مکمل نہ کرنا یہ کرم ہے. توجہ, وعید مثال کے طور پہ باپ بچے کا اسکول نہیں جائے گا تو ماروں گا, لیکن اگر وہ مارے تو اس نے عدل کیا, اور اگر نہیں مارے تو اس نے کرم کیا. یہ جھوٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وعید کی, ڈرایا
تو جہاں جہاں وعید ہے وہاں دو احتمال ہے، کیا؟ یا تو سزا ملے گی یا تو معاف کرے گا یہ، لیکن جہاں وعدہ کرتا ہے وہاں ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جو وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا معنی بن رہے آیت کے؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، یہ وعدہ ہے، وعدہ۔ وعید میں دو چیزیں، یا تو ہوگا یا تو نہیں ہوگا، اگر سزا دے تو عدل ہے، معاف کر دے تو کرم ہے، اور حالانکہ وہ خود کہتا ہے حدیث قدسی میں سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، یعنی کہ وہاں تو تم کرم ہی کرم کا جلوہ دیکھو گے، مگر وہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گا تو اعلان کیا جاتا ہے اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، گناہ کبیرہ سے دنیا میں بچتے چلے جاؤ اور جنت کی راہ کے مسافر بنتے چلے جاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کبیرہ کیا ہے، یعنی بڑے گناہ کیا ہے؟ تو پہلے سن لے، صغیرہ کبیرہ یہ تو محققین فقہا نے بیان کیے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، اسی لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کبھی نہ کیا جائے۔ کسی بڑے مفکر نے کہا تھا ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے، بڑے پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگا کرتی۔ اس لیے کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کیا جائے، اس لیے کہ یاد رکھنا اللہ کس پر پکڑ کر لے، اللہ پاک کس پر پکڑ کر لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ صوفیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ ہوا کیا ہے؟ اللہ ازار رکھا، راتوں کو عبادت کی، جب انتقال ہو گیا تو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ابھی تک بخشش نہیں ہوئی، ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، تھوڑا سا خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لو۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے پڑھتے مرا یقیناً جنت میں جائے گا، ہاں جو تلاوت کرتے کرتے مرا یقیناً جنت میں جائے گا، روزے کی حالت میں مرا یقیناً جنت میں جائے گا۔ یاد رکھنا جنت میں جانے کے آثار ہے، لیکن وہ غیرت والا خدا پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے۔ یاد رکھیے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو مغفرت کے بغیر روک دیا گیا ہے، بے شمار واقعات ہے۔ اس لیے یاد رکھنا مغفرت کی کسی کے ساتھ گارنٹی نہیں ہے نام لے کر کہ امین القادری کی مغفرت کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں کی کریں گے۔ ساری عبادتیں کر کے بھی اگر وہ مغفرت کو روک دے تو یاد رکھنا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، اللہ نے محبوب سے چند چیزوں کی دعا کرنے کا حکم فرمایا، چند چیزوں کی، بن مانگے سب دیا، انا اعطیناک الکوثر، ساری نعمتیں عطا کی، ساری کثرتیں عطا کی، لیکن چند چیزیں ان کو مانگنے کا حکم دیا۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی فرمائی قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اے محبوب یوں عرض کریں اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ مالک جنت کو مغفرت کی اہمیت بندوں کو بتانے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ محبوب آپ خود مغفرت طلب کریں۔ رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، وارحم، اور مجھ پر رحمت فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا قل ربی زدنی علما، علم کے سوال کی بات کی اور یہاں مغفرت کے سوال کی بات کی۔ اس کا مطلب علم اور مغفرت سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ محبوب کو اس کو طلب کرنے کا حکم دیتا، بے طلب سب دیا۔ حالانکہ حضور کے لیے وعدہ بھی کیا قرآن میں سورۃ الفتح میں کہ ہم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کی خطائیں بخش دی۔ مغفرت کا حضور سے وعدہ کر لیا گیا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر اللہ چاہے بخش دے، وہ چاہے تو کروڑوں شرابیوں کو پاپیوں کو بخش دے، اور وہ چاہے تو 400 سال 500 سال عبادت کرنے والوں کو روک لے۔ اس لیے جب تک دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک بے فکر ہو کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید بھی کی جائے اور خوف بھی کی جائے۔ مجموع الزوائد میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔
کیونکہ ایمان خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. لوگ آج جنت کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے، بلکہ آج تو جنت کی توہین کی جاتی ہے. ارے یہ جنت لے کر ہم کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں خدا کرے جنت مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے. حضور علیہ السلام نے خود جنت کی دعا فرمائی ہے، بار بار دعا کی. رمضان المبارک میں صحابہ کو تاکید فرمائی کہ جنت کا سوال کرو. یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک وہ بزرگ 70 سال تک کے روزے رکھے، عبادتیں کی، مرنے کے بعد، موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی. کہا حضرت مغفرت نہیں ہوئی؟ کہا ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک گناہ. کہا آپ سے گناہ؟ ہاں. کیا گناہ؟ فرمایا میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا، اور اچانک بارش شروع ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا اوف یہ بے وقت کی بارش. ایک جملہ نکلا، اوف یہ بے وقت کی بارش. فرماتے ہیں مرا موت کے بعد اب مجھ سے پوچھا جاتا ہے میرے بندے تو نے بارش کو بے وقت کہا، ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت ہے. جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بے وقت بارش کسی اللہ والے کی زبان سے نکل جائے تو اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے. مسلمانوں ذرا تصور کرنا، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی برائی، اس کی عزت پہ حملہ، اس کی آبرو پہ حملہ. زبان سے کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھنا امت کی اکثریت یا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی یا تو آنکھوں کی بے روی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. اللہ اکبر. تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دو. اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا بہت چھوٹی نیکی کسی نے کی اور اللہ نے اسی کے صدقے میں بخش دیا. بلکہ یہاں پر ایک بات عرض کر دی جائے تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صوفیہ میں سے ہے، اپنے دور میں 500 کتابیں لکھی، بڑے عظیم تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. آج بھی ان کی کتابوں میں وہ تاثیر ہے کہ مضامین بیان کر دو تو لوگوں کے دل پر چوٹ کرتے ان کے بیان کردہ مضامین. جب ان کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی نے سوال کیا کہ اے امام غزالی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا ساری عبادتیں تو درجے بلند کر گئی، ساری کتابیں لکھنا تو درجے بلند کر گئی، ساری نیکیاں تو درجے بلند کر گئی، مغفرت اس بات پر ہوئی جس کی توقع نہ تھی. ایک بہت چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مغفرت ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھتے لکھتے میری کاغذ پر اللہ اکبر ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا اور وہ دانا لے کر کے چل رہی تھی. میں نے سوچا غزالی اٹھا قلم اور دبا دے اس چونٹی کو. تو میں نے قلم اٹھایا چونٹی کو دبانے کے لیے، لیکن فوراً خیال آیا غزالی ایک ننھی سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے؟ ایک کمزور سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. میں نے سوچا چلو نہیں مارتے، پھونک دیتے ہیں. جیسے ہی پھونکنا چاہا تو دل میں خیال آیا کتنی محنتوں کے بعد یہ چونٹی کے منہ میں دانا آیا ہوگا، کتنی محنتوں سے اس نے ڈھونڈا ہوگا. تو پھونک دے گا، چونٹی الگ جائے گی، دانا الگ جائے گا. ایک مخلوق خدا کے منہ سے دانا چھیننے کا وبال اپنے سر نہ لو غزالی. میں نے نہ پھونکا نہ قلم اٹھا کر کے اس کو مارا، قلم رکھ دیا، انتظار کرنے لگا. چونٹی گزرتی رہی، گزرتی رہی، گزرتی رہی، حتیٰ کہ چونٹی گزر گئی. اتنے دیر تک میں اپنے کام میں مصروف نہ رہا اور وہ چونٹی کو میں نے گزرنے دیا. بس اتنا ہی تھا. میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا غزالی میری مخلوق کمزور تھی اور تو نے رحم کیا. جا تو کمزور اور ہم طاقت والے ہیں، ہم نے تجھ پہ رحم کیا اور تیری مغفرت فرما دی. ایک چوٹی پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی. دیکھا وہاں کتنے بڑے کی پکڑ ہو گئی اور یہاں کتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی. اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قطرے قطرے
قطرے سے دریا بنتا ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگا کرتی ہے۔ اب آؤ، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس کی فہرست میں 7 میں، ایک حدیث میں 7 ہے، ایک حدیث میں 70 ہے، اسی طریقے سے اور بھی ہے، بعض لوگوں نے 500 تک گنائے ہیں، لیکن جتنی اس میں وقت میں گنجائش ہے آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اکبر الکبائر جو ہے، یعنی سب گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ پتا چلا شرک کبھی نہ کرنا، اور شرک کیا ہے اتنا اشارہ سمجھ دیں، واقعی ایک ایک عنوان تفصیل طلب ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں، یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اور علماء سے اب اس کی تفصیلات آپ پوچھ سکتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ شرک پر اتنے جری ہیں، شرک کا فتویٰ لگانے میں، ہاتھ میں گنڈا پہنا تو کہا مشرک ہو گیا، قبر پر گیا تو کہا مشرک ہو گیا، اور یا رسول اللہ کہا تو کہا مشرک ہو گیا۔ خدا جانے شرک کی ان کی کیا تعریف ہے۔ ارے نادان، جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کرنے سے آدمی مشرک ہوتا ہے، تو قبر پہ جانا یہ کون سا شرک ہے؟ بلکہ قبر پہ جانا یہ تو قاطع شرک ہے، اس لیے کہ اللہ قبر سے پاک ہے، اور جس کی قبر مانی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، تبھی تو اس کی قبر ہے۔ میلاد منایا تو کہا شرک ہو گیا، ہم نے کہا میلاد تو قاطع شرک ہے، کیونکہ خدا کہہ رہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو جس کی میلاد منایا یہی تو منایا کہ اللہ اکبر یہ خدا نہیں ہے بندہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حیرت ہے، لوگ سیرا باندھنے کو تک شرک لکھ رہے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کیسے لکھنے والے ہیں، بس بات آئی منہ میں بول دیا۔ لیکن یاد رکھنا، اور یہ بھی ہمارے علماء کی بہت حکمت ہے، انہوں نے میلاد کو اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا، میں نے سوچا اتنا میلاد بیان کرنے میں کیا حکمت۔ آج تو تھوڑا کم ہو گیا، آپ کے یہاں کیا نہیں پتا، ہمارے یہاں ختنہ ہو تو میلاد پڑھی جائے، میت ہو تو میلاد، تیجا ہو تو میلاد، دسویں ہو تو میلاد، چیلم ہو تو میلاد، کوئی حج کو جائے تو میلاد، کوئی حج سے واپس آئے تو میلاد، شادی ہو تو میلاد، میلاد میلاد میلاد۔ میں نے سوچا اتنا میلاد کیوں بیان کیا جا رہا ہے، تو ہمارے علماء کی دانشمندی پہ مجھے رشک آیا، اس لیے کہ جس کے ہاتھوں سے چاند کے ٹکڑے لوگوں نے دیکھا، جس کے ہاتھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، جس کو شجر بلاتے دیکھا، جس کے اشارے سے شجر جاتے دیکھا، جس کے اشارے سے کنکریوں کا کلمہ پڑھتے دیکھا، جس کے اشارے سے جابر کے بچوں کے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا، یعنی کہ ان کے بعد ان سے ایسی ایسی چیزیں دیکھی، تو کہیں کوئی جاہل ان کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ جو سورج کو پلٹا لے وہ خدا ہے، جو چاند کے ٹکڑے کر لے وہ خدا ہے۔ تو علماء اہل سنت نے میلاد منایا، اور میلاد منا کر کے بتایا کہ خدا وہی ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، جو میلاد سے پاک ہے وہ خدا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بھی شرک ہے، ایسے کبھی بیٹھ کر کے کوئی پوچھے تو صحیح کیا کہ شرک کی تعریف آپ لائے کہاں سے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لیکن میری قوم کا بھی عجیب حال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مولانا سب کے ساتھ چلو، سب کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ میں کہا بالکل چلے جائیں، ذمہ داری تو آپ کی اپنی ہے، بس اتنا خیال رکھنا جب قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لینے جاؤ گے، اگر حضور نے پوچھ لیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ بس اتنا یاد رکھ کے جانا۔ آپ کہتے ہو یہ جمہوری ملک ہے، آپ جس کے ساتھ جانا چاہیں جائیں، آپ تو کسی کے بھی ساتھ جاتے ہیں، لیکن ہم آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں ملک جمہوری ہے، مذہب میں جمہوریت نہیں ہے، مذہب پابندی چاہتا ہے، مذہب نے پابند کیا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں تک کے محدود کے سب کے پیچھے جانے کا حکم نہیں ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، اگر آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں تو ذمہ دار آپ ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر کے گالی دیتے ہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، آخر میں تو پوچھتا ہوں ہندوستان میں دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ اگر یہی عقیدے رکھ دیے جائیں تو دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ مشرکین کہیں گے ہمارا فلاں فلاں تو وہ تھا جس نے ہمالیہ کو پہاڑ پہ اٹھا لیا، اور تمہارا نبی وہ جو بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتا، تو آپ کس چیز کی تبلیغ کرنے نکلے ہیں؟ لیکن یہ تو 1857 کے انگریزوں کے پیدا کیے ہوئے نوزائیدوں کی فکر ہے کہ نبی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے، اور لوگوں کو کہنے کا موقع دیتے کہ ہمارے فلاں فلاں نے ہمالیہ اٹھایا۔ کس نے اٹھایا یہ کہانی کس سے آپ کو پتا ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں اگر کسی کے فلاں فلاں نے ہمالیہ اٹھایا ہے تو ہم سنیوں سے جب نبی کی طاقت کوئی پوچھے گا تو ہم کہتے ہیں ارے ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارات
کے پیٹ سے گر جائے گا. وہ کچا بچہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. تو جب کچا بچہ شفاعت کر سکتا ہے تو محبوب خدا ہی کی تو یہ شان ہے کہ ان کا رخ جدھر ہو جائے گا ادھر جنت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. ارے امام اسی لیے تو کہتے ہیں شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اللہ اکبر, صدقے انسلام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اور نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے, ناتوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور, ایک سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. اور کیا مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج. دیکھو یہ ہے عشق. فکر رضا اسی لیے پسند ہے کہ یہ ایمان کو جلا بخشتی ہے. کیا مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج, ایک نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا. اور پھر اپنے عشق کا اقرار آخر میں ان دو مصروں میں کرتے کیا کرتے ہیں, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. میں کہتے کیا رضا رضا کرتے. میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بولی ہو تو بتاؤ. غالب اور اقبال کی شاعری جس میں رشک کرے, میر کی شاعری جس کا منہ تکے, ملیحہ جوش ملی آبادی جس کی شاعری پر برشک میں جوش میں آ جائے, وہ میرے امام کی فکر رضا ہے. یہ شاعری نہیں, یہ سچا عشق مصطفیٰ. کیا کہتے ہیں, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. سگانے کو کہتے ہیں حضور کے دروازے کے بیٹھے ہوئے کتے, کوے یار کے کتے. اب لوگ کہتے ہیں وہاں کتے دکھتے ہی نہیں. میں نے کہا وہاں تمہیں کیا نظر آئیں گے, وہاں بھی تو ان کتوں کو دیکھنے کے لیے اہل نظر کی ضرورت ہے. ہاں ہاں, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کوں سے اتنی جان پیاری واہ واہ. تو شرک اکبر القبائر نمبر 2, گناہ کبیرہ نمبر 2, نماز کا ترک گناہ کبیر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا, بہت گفتگو کی ہے اس پر, لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں عنوان کی مناسبت سے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. صحابہ کہتے جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے, اور جو جماعت سے نہیں پڑھتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا تھا. اللہ اکبر. اور آج نماز کہاں ہے؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے. کیا یہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے, ارے تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے, جو پہنچے ہوئے ہیں ان کو نماز کی کیا ضرورت, جو نہیں پہنچے ان کو ضرورت ہے. ہم نے کہا ہم نے تو دیکھا کہ امام حسین نے آخری وقت تک نماز پڑھی, کیا وہ نہیں پہنچے تھے؟ رسول اللہ نے آخری وقت تک نماز پڑھی. حیرت کی بات ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی پیر رکھتے ہیں, پیر کا ادب کرتے ہیں, لیکن میں اپنی قوم سے شکایت ضرور کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہم قادری بنے, چشتی بنے, نقشبندی بنے, رفائی بنے, شاذلی بنے, دسوقی بنے, طبقاتی بنے, مداری بنے, وارسی بنے, سب بنے, کیا ہم مسلمان بھی بنے؟ ہم مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہیں آپ. میں نے کہا اگر پیر تحفہ دے دے, ٹوپی کا تحفہ, رومال کا تحفہ, مامے کا تحفہ, کتنا سنبھال کے رکھتے ہو, کفن میں ساتھ لے جائیں گے مولانا. میں نے کہا ہم نے بھی کچھ تبرکات رکھے ہیں, مبارک ہو, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر کا دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر ہے, اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں آپ بتائیں. یہ تحفہ اللہ نے دیا, اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ یہ تحفہ اللہ نے دیا کس کے ہاتھ سے؟ کائنات کا جو سب سے بڑا پیر تھا اس کے ہاتھ سے بھیجا تحفہ. ہے ان سے بڑا کوئی پیر؟ داتا علی حجویری فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے, اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے. ایسے پیر کے ہاتھ سے تحفہ, اس کی کیا قدر ہے؟ فجر میں سوتے پڑے ہیں, ظہر کا حال کیا ہے, مغرب کا حال کیا ہے, عشاء کا, سب جان رہے ہیں. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں, جنت بھول جائیں آپ. بڑی معذرت کے ساتھ جملے سخت لگے معاف کرنا, جنت بھول جائیں, اس لیے کہ نماز چھوڑ کر ایمان پہ خاتمہ ہونے کی لالے ہیں. بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے حدیث لکھی
توجہ کریں کیا لکھتے ہیں، اگر کوئی نمازی ہو، نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا جیسا کرنے کا حکم ہے، تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ جو اذان سن کر اذان کا جواب نہیں دیتا، دنیا کی بات میں مصروف رہتا ہے، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ارے نادان جو اذان کا جواب نہ دے، جو رکوع صحیح نہ کرے، اس کے کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کا ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ ذرا اس پر بھی تو غور کیا جائے۔ یہ نہیں کہتا کہ ہر بے نمازی کافر ہو کے مرتا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مفہوم مخالف نہ مراد لیا جائے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا، جن کے ہاتھوں میں نماز کا دامن نہیں ہے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا، خوف ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا، اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ پھر فرمایا کبیرہ گناہوں میں یہ بھی ہے جھوٹ۔ آج جھوٹ بھی کثرت سے بولا جاتا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے جب یہ بات کر رہے تھے، لیکن جب جھوٹ کی بات آئی تو حضور نے ٹیک چھوڑ دیا، اور ٹیک چھوڑ کے فرمایا کہ جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ پوچھا گیا کیا مسلمان بدی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر نفس ورگلا دے، شیطان بہکا دے تو کر سکتا ہے۔ کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی صفت ہے، منافق۔ آج تو جھوٹ کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا۔ کوئی باہر کھڑا ہے، فلاں ہے گھر میں، کہا کہہ دو نہیں ہے، کہا کہہ دو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جھوٹا ہم بنا رہے ہیں، اور کل یہی بچہ جب پلٹ کر کے ہمیں جھوٹ بول کے اپنا فن دکھاتا ہے، ہوتا بڑا جھوٹا ہے، باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، جھوٹا کس نے بنایا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں، مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہو؟ اگر آپ کہہ دو کہ نہیں ملنا چاہتے، وہ آپ کا بگاڑ کیا لے گا؟ گھر میں بیٹھے ابھی نکلے نہیں ہے، پہنچنے کا ٹائم تھا، کہاں پہنچے؟ کہاں نکل گیا، بس راستے میں ہوں، حالانکہ بیٹھا ہے گھر میں۔ اگر بول دو کہ گھر میں بیٹھا ہوں، لیٹ ہو گیا یار نہیں نکل سکتا، اس میں کون سی گردن اتار لینی؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہ کرو۔ بلکہ آج جو بچے بگڑ رہے نا، بچے ماں باپ کی وجہ سے بگڑ رہے۔ گھر کے اندر کا ماحول اتنا گندا کر رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو گناہ کے لیے کہیں ٹریننگ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماں باپ ہی سے ساری گندگی سیکھتے ہیں۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کس نے ٹریننگ دی بیٹیوں کو بھگانے کی؟ کوئی آیا تھا؟ نیکیوں کی تربیت دینے کے لیے تو علماء مبلغین آتے ہیں، گناہوں کی تربیت دینے کون آتا ہے؟ یہ سب گھر کا ماحول ہے۔ آج کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ۔ جب ماں اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں لے کر کے سیریل دیکھے گی اور ہیرو ہیروئن کے بھاگنے کے مناظر ماں دکھائے گی، تو بیٹی نے کرنا کیا ہے؟ وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، وہ مناظر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بازو میں لے کر کے دیکھیں۔ فلموں نے، سیریلوں نے اور گندی فلموں نے بیڑا غرق کیا ہے معاشرے کا۔ کل تک کے بچیاں شادی ہونے تک جو چیزیں نہیں جانتی تھی، آج کے ہمارے بچے وہ ساری چیزوں کو عبور کر گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ صورتحال ہے، اور اب تو اتنی بھیانک صورت ہے کہ بچیاں کوئی غربت کا بہانہ لے کر، کوئی شادی نہ ہونے کا بہانہ لے کر، کوئی زیور اور کوئی موبائل اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا بہانہ لے کر، اب تو مسلمان اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے کر کے بعض بچیاں جا رہی ہیں۔ حالانکہ لوگ پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں کہ جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ہمیں بھی تو فہرست دکھاؤ کتنی گئی، چند گئی، لیکن آپ نے رائے کو پربت بنایا، رائے کو پہاڑ بنایا۔ یاد رکھنا اب بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باغیرت اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، باحیا کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن بہرحال حادثات چند تو ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے کسی اور کا بے غیرت کا ہاتھ پکڑا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کیوں ہوا؟ گھر کے اندر فلم کا ماحول، گھر کے اندر جو وہ مغرب کا ماحول، گھر کے اندر عریانیت کا ماحول، گھر کے اندر بے پردگی کا ماحول۔ حیرت ہے آج ایک بھائی اپنی بہن کو بے پردہ لے کر کے چلا جاتا ہے باہر، ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کے
घूमता है, एक शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा लेके घूमता है, बागों की सैर बेपर्दा हो रही है, पहाड़ों की सैर बेपर्दा हो रही है। सुन लो, अल्लाह अकबर, मेरे आका, हम सब के आका, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पर ये इबारत लिखी हुई है कि अल्लाह ने जन्नत दय्यूसों के लिए हराम कर रखी है, जन्नत दय्यूस के लिए हराम है, हराम। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, बदी में मुब्तला रहे और उनके घर के मर्दों को इत्तला होने के बाद वो उनको न रोके, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। ना अल्लाह उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। आपसे पूछता हूं, जब मोटे लिबास की बात हो तो आप कहते हैं ये मौलवी लोग तो दकियानुसी सोच के लोग हैं, अभी लोग मोटे लिबास कैसे पहनेंगे? पर्दे की बात हो तो लोग कहते हैं मौलवी लोग क्या पर्दे की बात करते हैं, मुंह पे पर्दा रखने से दम घुटता है। मैं कहता हूं, कुदरत ने 3 साल तक ताना देने वालों को बता दिया, दम घुटता है। मास्क पहनते नहीं थे, मुंह छुपा के घूमते नहीं थे, तब दम नहीं घुटता था। तो लोग कहते नहीं मौलाना, बीमारी से बचने के लिए मुंह छुपा लिया। हम कहते हैं नादान, जब बीमारी से बचने के लिए मुंह छुपाया जा सकता है तो अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए बेटियों को पर्दे में क्यों नहीं रखा जा सकता? कुछ ये बीमारी और कहा वो अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब। इसलिए याद रखना, हमने अपनी बेटियों को आवारा खुद किया है। हमने सैयदा फातिमा ज़हरा, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, इनकी जिंदगी बच्चियों को बताई नहीं, हमारी बच्चियां जानती नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर कोई खातून ये कहकर कि गुर्बत की वजह से मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अकबर, अगर मेरे नबी की शहजादी तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, उम्मुल हसनैन, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा ज़हरा अगर चाहती तो रोजाना नया लिबास पहन सकती थी, रोजाना जन्नत का खाना आ सकता था। खुदा ने उनके बाबा को इतना इख्तियार दिया था, वो लोग चाहते तो रोज जन्नत का खाना खाते। लेकिन आप जानते हैं, एक महीने तक सैयदा फातिमा के घर में ऐसे भी हालात गुजरे कि महीना भर तक सैयदा फातिमा के घर का चूल्हा नहीं जलता था। और अल्लाह अल्लाह, जब चूल्हा जलता भी था तो आटा खुद ही पीसती थी, पानी खुद ही भरती थी। मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, चक्की चलाने की वजह से फातिमा ज़हरा के हाथों में गट्टे पड़ गए थे और पानी का मशकीज़ा उठाने की वजह से सैयदा फातिमा ज़हरा की पुश्त पर मशकीज़े का निशान पड़ गया था। आप जानते हैं, मेरे नबी की शहजादी, हम सबके आका मौला मुस्तफा जान रहमत की सबसे चहीती बेटी सैयदा फातिमा ने एक दिन वो भी देखा कि उनके दुपट्टे में जब पेवन लगाने की बारी आई तो घर में पेवन लगाने के लिए पेवन का कपड़ा भी मौजूद न था। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब पेवन का कपड़ा भी न मिला तो ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया। अल्लाह अकबर। आज जो लोग दुनिया में भीख मांगते हैं, उनकी बेटियों के दुपट्टों में भी चमड़े का पेवन नहीं है, लेकिन मालिक जन्नत, मालिक कौसर, मालिक कौनैन की शहजादी, उनके दुपट्टे में एक पेवन ऊंट के चमड़े का है। आखिर पूछना चाहता हूं, ये फक्र फाका की जिंदगी क्यों थी? उसकी वजह सैयदा फातिमा और नबी के घर वालों ने इस शान की जिंदगी को गुजारकर हमारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है कि अगर किसी के घर में महीने भर चूल्हा नहीं जलेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसके घर में चूल्हा नहीं जलता, ये निकम्मा है, बल्कि जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा वो फख्र से कह सके कि आज मैंने अपने नबी की सुन्नत पर और आले नबी की सुन्नत पर अमल किया है। अगर किसी की बेटी के दुपट्टे में पेवन होगा
تو لوگ اس کی غربت کا مذاق نہ اڑا سکیں گے، بلکہ اس غربت پر اللہ اکبر نبی اور آل نبی نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر پیون میں کسی کی بیٹی جائے گی تو لوگ یہ نہ کہیں گے کہ اس کی بیٹی کے پاس کپڑے نہیں ہے، بلکہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو اس صدی میں بھی کوئی سیدہ کی سنت پر عمل کرنے والا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے پر چمڑے کا پیون لگا تو میرے آقا آئے اور آ کر اپنی بیٹی کے دوپٹے پر جب چمڑے کا پیون دیکھا تو اللہ کے رسول سید الصابرین سید الشاکرین مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی کے سر پہ جب چمڑے کا پیون والا دوپٹہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا رو پڑے۔ اللہ اللہ، ماں میرے آقا روئے تو مولائے کائنات بھی رو پڑے، سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی۔ اس وقت میرے آقا نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے تسلی دی، اے فاطمہ رو نہ، رونے کی ضرورت نہیں میری بیٹی۔ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بیٹیوں کو یہ واقعات یاد کرائے جاتے کہ نبی کی شہزادی کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا اور رسول اللہ کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا، تو قناعت پسندی کا جذبہ ہماری بچیوں کے دل میں بھی پیدا ہوتا۔